الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه المرتضى. أما بعد، بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمته حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفي كتابه القديم: نصر من الله وفتح قریب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ایک ایسی مشہور معروف قرآن کے حصے سے کیا ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کوئی وقت ایسا آیا تو آپ خود اس کو پڑھتے رہتے ہیں: نصر من اللہ وفتح قریب. یاد ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں سنتے سنتے سبھی کو یاد ہو گیا ہوگا. مطلب کیا ہے؟ نصر من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح یعنی جیت قریب ہے. جب بہت حالات دشوار ہو جاتے ہیں، جب کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور آدمی الجھنوں کے شکار میں ایسا بے یارو مددگار نظر آتا ہے، تب یہ آیت آپ کو دلاسا دلاتی ہے نا، تسلی دیتی ہے. آج تقریر نہیں کرنا، آج صرف اپنے اور ساری کائنات میں جس طریقے سے ظلم، زیادتی اور دہشت گردی، فرقہ پرستی پنپ رہی ہے اور زور پکڑ رہی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش اور کوشش چل رہی ہے، اسی پر تھوڑا سا آپ سے گفتگو اور گفتگو کے انداز میں کرنا ہے، کوئی تقریری انداز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا: نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے فتح بہت قریب ہے. لیکن یہ کب ہوتی ہے؟ جب آدمی ہر طرف سے پریشان ہو کر جب اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کو طاقت اور قوت اور قدرت کاملہ کا حقدار مانتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو سارے اندھیروں میں روشنی پیدا ہو جاتی. زور سے کہیے سبحان اللہ. معلوم ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہر اعتبار سے دینی اور مصطفی مشن کے نظریے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن سلامتی کا پیغامبر ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی پوری زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو عالم اسلام میں ایسا رہنما، ایسا لیڈر، ایسا پیشوا نظر ہی نہیں آتا کہ جس نے خود کو پورے ماحول سے متاثر ہونے کے باوجود بھی
तहम्मुल और बुर्दबारी के मिशन से जरा बराबर एक कदम आगे बढ़ाया हो। मक्के की सरजमीन देख लीजिए, जैसे ही मिशन इस्लाम का ऐलान हुआ, वहदहू ला शरीक की तौहीद का ऐलान मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया, तो वही मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनको लोग सादिक और अमीन कहते थे, ऐलान सुनते ही भड़क गए, जुल्म ज़ाती के पहाड़ तोड़ दिए। कौन सी ऐसी मिसाल है कि जो आपके ऊपर ना आजमाई गई हो? ज़दोकूब किया गया, ताने तिश्ने दिए गए, उजड़ी डाली गई, पत्थर मारे गए, लहू लहान किया गया, लेकिन क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस पे सब्र तहम्मुल के कदम में जरा सी लग़ज़िश आई? याद रखिए कि ये जिंदगी जो है उसकी कामयाब होती है जो आदमी जद्दोजहद करता है। हारने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, जीतने का मिशन लेकर चलता है तो वही आदमी कामयाब होता है। जब कभी आप कोई बड़ा मिशन लेकर चलेंगे तो आपके सामने पहले तो अच्छे ख्वाब नजर आएंगे, फिर उसके बाद जब आप चलोगे तो जो लोगों की तनकीद और तो लोगों के ताने तिश्ने नजर आते हैं, तो आदमी वहां पर आकर क्या सोचता है जानते हैं आप? वहां पर ये सोचने लगता है कि यार करें कि ना करें, बताओ हम इतना अच्छा काम लेके चले और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो बजाय इसके कि अपनी जगह पर मुस्तकिल मिजाज रहे, ढीला होने लगता है, और जब ढीला होने लगता है तो लोगों की पुरसिश पर, सवाल पर दूसरों पर इल्जाम लगाने लगता है। दूसरों पर इल्जाम लगा, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। नतीजा क्या होता है कि वो वहीं पर अपने मिशन को दफन कर देता है। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है कि जब उसने ठान ली, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिहादे जिंदगानी में यह है मोमिन की शमशीरें। जिहादे जिंदगानी, जिहाद कहते हैं मुजाहिदा करना, जद्दोजहद करना, मेहनत करना, कोशिश करना, यही दो शमशीरें हैं। जिहादे जिंदगानी में ये मोमिन की है शमशीर, ये मोमिन की है दो शमशीरें। तो अजीज़ान मोहतरम, जब आदमी इल्जामात और इस पे उससे मायूस होकर बैठ जाता है, नतीजा सिफर आता है। लेकिन वही एक मिशन लेने के चलने वाला, जब याद रखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि याद, हाँ, जहां राहे तलब में, इशारा मैंने नोट कर लिया था, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमराह चलती हैं, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमराह चलती हैं, वहीं से, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमराह चलती हैं, वहीं से नई राहें, वहीं से जहां राहे तलब में मुश्किलें हमराह चलती हैं। शेर भी जहन से निकल गया, चलिए जाने दीजिए। जब बात दूसरी तरफ आ गई है तो अब जाने दीजिए। मतलब ये है कि जब मुश्किलें साथ चलेंगी तो वहीं से आपको आसानियां शुरू होंगी, और जहां मुश्किलों से हमने अपने आप को पसमानदा कर लिया, पस्त कर लिया, खाइफ कर लिया, बैठ गए, तो वहां से सब कुछ खत्म हो जाता है। जब मुश्किल आती है तो याद रखिए कि आपको नई राह दिखाने के लिए आती है, नया रास्ता बताने के लिए आती है। और जो लोग नए रास्ते से किसी तरीके से मायूस होना नहीं चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद मायूस हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जहद मुसलसल काम करने का, और उसकी मोहब्बत से ही सारी कायनात में इस्लाम ने अपने आप को मनवाया और पहचानवाया है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आपने देख लिया कि हमारे ही मुल्क में कितने लोगों ने, कैसे कैसे फिरका परस्तों ने नफरतें फैलाई,
یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ظالموں کا، نفرت کرنے والوں کا، ہندوستان کے اوپر ایک ایسا مسلط قانون نافذ کرنے والوں کا یا اپنے طور پہ قانون بنانے والوں کا مخالفت کا کام ہم نے انجام دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ نظریاتی بات میں تو ہم نے اختلاف کیا ہے. ہندوستان کی الحمدللہ یکجہتی، اتحاد، اتفاق کے لیے مسلمان نے کبھی غداری نہیں کی. آج جو لوگ یہ کام کر رہے تھے الحمدللہ ان کو جواب مل گیا. آج جب ہندوستان کی یکجہتی کا معاملہ آیا ہے تو اسلام نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے کہا. اپنی مٹی کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہمارا اسلامی قوانین کے مطابق یہ عمل ہونا چاہیے کہ جب یکجہتی کا معاملہ آ جائے، ملک کی سلامتی کا معاملہ آ جائے تو ہم کو ایک ہو کے کھڑے ہو کر کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب یہ انسانی حملہ ہوا، حیوانی حملہ ہوا پہلگام میں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلمانوں نے جس نظریے کو اسلام نے دیا تھا اس کا پورا عمل کر کے دکھایا. اس اپنے وطن کی خاطر ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. اور ایسا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھا دیا ہے. الحمدللہ اسلام وہ نظریہ دیتا ہے، وہ پیغام دیتا ہے کہ جس کے ذریعے انسانیت جڑے. مذہب، تفرقے بازی، اس کا اسلام میں کوئی دخل عمل نہیں ہے. اسلام کا عمل دخل اس بات پر ہے کہ انسانی قوت کو مضبوط کیا جائے، انسانی انس کو، محبت کو، لگاؤ کو، ملت کو مضبوط کیا جائے. لہذا الحمدللہ نصر من اللہ و فتح قریب جتنا بھی پھیلایا گیا تھا، جو کچھ بھی کہا سنا گیا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، ان سب کے منہ پر تماچا ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ ملک کے اوپر جب آن بان شان پہ کوئی آنچ آئے گی تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے برادر وطن کیا کون ہے. نہیں، ہمیں برادر وطن نہیں، ہمیں ملک کی عزت و شان کی حفاظت کرنا. الحمدللہ پورا ملک ایک یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر یہ بڑا کام انجام دیا ہے نفرت کا، 26 لوگوں کو بے قصور مارا گیا ہے. عزیزان محترم، اس کی پوری عالمی طور پہ مذمت ہو رہی ہے. ہم سب اس کے خلاف ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے. جن لوگوں نے اسلامی لبادہ اوڑھا تھا وہ اپنی چادر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے نظریے سے کے خلاف ہے تو اسلام میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے اسلامی نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ انسانی خون کی ایک، اسلام نے کہا ہے کہ اگر ایک جان کو، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، اگر کسی ایک جان کو قتل کیا جاتا ہے تو گویا اس شخص نے ساری انسانیت کو قتل کیا. ذرا اندازہ کیجیے اسلام کتنا وسیع مذہب. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. بولیے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے اپنے مذہب تبدیل کر لی، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، لیکن آدمیت تو ایک ہی ہے نا، انسانیت تو ایک ہی ہے نا. کوئی دو باپ تو ہے نہیں نا، سب آدم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے بھی دنیا کا نظام ہمارے سامنے رکھا تو کیا مسلمان کو کھانے کو دیتا ہے؟ سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے انتظام مسلمان کے لیے کیا ہے؟ نہیں، اس نے ساری کائنات. حق تو یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں نے اپنی اپنی طور پر عقلی شعور کے اعتبار سے مذاہب تبدیل کر لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ سارے چاہنے والوں کو بھی، باغیوں کو بھی، سب کو دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ جو ہے بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے.
ایک مرتبہ آپ کو مہمان نہیں ملا, کئی دن ہو گئے آپ نے نہیں کھایا, تلاش میں رہے کہ کوئی مل جائے. ایک شخص ملا, بڑا ضعیف ناتواں, کمزور, سن سفید, بھویں بھی سفید, داڑھی بھی سفید, بالکل جھکا ہوا. اس کو دیکھا تو اس کو گھر پکڑ لائے کہ چلو میرے ساتھ کھانا کھانا, مہمان آ جائے گا تو میں بھی کھا لوں گا. گھر میں لے کے آئے, کھانا کھلانے کے لیے بیٹھا رہا, اور جو بیٹھا لا تو اس نے کہا کھانا شروع کریں. کیسے شروع کریں؟ اس نے, آپ نے فرمایا بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے شروع کرو, بسم اللہ کر کے شروع کرو. اس نے کہا بسم اللہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ کیا چیز ہے؟ آپ کو جلال آ گیا ہے, یہ اللہ کو نہیں پہچانتا. اللہ کے دوست تھے, خلیل اللہ کہلاتے تھے, جلال آ گیا اور آپ نے اس کو اٹھا کر باہر نکال دیا. اللہ اکبر. ایک نبی نے اللہ کا نام نہ جاننے کے سبب سے ایک اللہ کے بندے کو گھر سے نکال دیا. جب نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی آئی اور کہا ابراہیم تم نے آج اپنے دسترخوان سے ایک میرے بندے کو الگ کر دیا. کہا وہ آپ مولا تیرا نام نہیں جانتا تھا, تجھے پہچانتا نہیں تھا, اس غصے میں نے کر دیا. ارے کہنے دیکھو تم نے تو ایک دن میں اس کو 200 برس سے, اللہ میں اس کو 200 برس سے جبکہ میرا باغی ہے پھر بھی میں اس کو دے رہا ہوں, تم نے کیسے میرے بندے کو دیا؟ اللہ, اللہ کی تو مہربانی آئی ہے, اللہ کی مہربانی آئی ہے, بندوں کی مہربانی آئی ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے ہوئے, ایک دوسرے کو جو ہے اونچا نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس وقت حکومت کا جو پیغام تھا اور جو حکومت نے کام کیا ہے, اور ہم یہ کہیں گے ہماری فوج نے جس طریقے سے ان باغیوں کے ٹھکانوں کو چن چن کے توڑا ہے, تو اگر چھیڑو گے تو پھر توڑیں گا, انتظام کر دیا ہے. یاد رکھیے, یہ نہ سوچیے گا میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام اپنے نظام پہ رہتا ہے, نظام کے خلاف کوئی بھی کرے گا تو نام کا کوئی بھی مسلمان ہو, کیسا بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں, کوئی تعلق نہیں. جو مصطفیٰ کا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے, جو مصطفیٰ کے خلاف جا رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام ہم کو دیا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے. کتنا خراب ماحول بنا تھا ہر طرف, لیکن الحمدللہ اللہ کی جب نصرت آتی ہے ہر دماغ کو ایک کر دیا, الحمدللہ ہر مزاج کو ایک کر دیا. ہندوستان کی جمہوریت کا ایک نظام جو ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹنے جا رہا تھا, الحمدللہ آج ایک ساتھ کھڑے ہو کے ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو نصرت عطا فرمائی ہے, یہ مدد عطا فرمائی ہے. مزاج آپ کا, جبکہ غصے میں تو کچھ اور بھی کرتا ہے آدمی, لیکن الحمدللہ مادر وطن سے محبت ہونے کے ناطے سے, اسلامی نظریے کے ناطے سے, انشاءاللہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے ہم اپنے مادر وطن سے محبت کرتے ہیں, کریں گے اور کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اسلامی نظریے پر قائم و دام رہنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو نفرت کے پجاری ہیں ان کو نفرتوں ہی میں دھکیل دی, آمین تو کہہ لیں. جو محبت کے روادار ہیں, علمبردار ہیں, ان کو محبت کی ایک ایسی فضا میں اپنا پیغام, اور پیغام ہی نہیں بلکہ ایک ویسا فلیگ, ایسا جھنڈا لہرانے کی توفیق عطا فرما کہ ساری کائنات دیکھے کہ ہندوستان ایک جمہوری اور ایک بہترین نظامی ملک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اسلامی نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ان باغیوں سے جو ہمارے بیچ میں رہ کر ملک کو, لوگوں کو آپس میں لڑانے اور بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سے دور ہی نہیں بلکہ انتقام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.